کہ تم عربی اجمی ہو، کس کے نیچے ہے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے کے اندر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے دنیا کی کسی موت کے بارے میں ضمانت نہیں دی اور دنیا کے کسی قتل کے بارے میں ضمانت نہیں دی، لیکن وہ مجاہد جو اللہ کے راستے کے اندر میدان جہاد کے اندر جا کر جسم کے پرخے اڑا کر اپنی روح کو جنت کے پرندوں کے پگوٹوں کے اندر ڈال دیتا ہے، آقا نے فرمایا کہ اسے چونٹی کاٹنے کی بھی تکلیف نہیں ہوتی، چونٹی کاٹنے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے کم درجے کی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور کہا کہ ولی مر جائے تو کہو کہ ولی مر گیا، غوث مر جائے تو کہو کہ مر گیا، اپنی ادب کی زبان میں کہو مثال مبارک ہو گیا، اور آگے بڑھو تو کہو پردہ ہو گیا، پردہ تو کہا، انتخاب تو کہا، مثال مبارک تو کہا، لیکن کہا کہ جو میرے راستے کے اندر جامع شہادت کو نوش کرتا ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، خبردار ان کو مردہ تک نہ کہنا، تو تم کہو گے یہ تو مر چکا ہے، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، زبان گونگی ہو چکی ہے، پیر چلتے نہیں، ہاتھ پکڑتے نہیں، دل و دماغ کام کرتا نہیں۔ میرے اللہ، زندہ انسان بولتا ہے، زندہ انسان چلتا ہے، زندہ انسان کھاتا ہے، زندہ انسان پیتا ہے، تو نے کہہ دیا ولا تقولوا لمن يقتل کہ اسے مردہ تک نہ کہو، کہا کہ تم زبان سے بھی نہ کہو گے، دل و دماغ کے اندر بھی خیال نہ کرو گے کہ یہ مر چکے ہیں، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، کہ دل و دماغ کے اندر تم جو ہے گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر چکے ہیں۔ کہا اے اللہ یہ زندہ کیسے ہیں، کھاتے پیتے کیسے ہیں؟ بل احیاء عند ربهم يرزقون، تمہاری بیویوں کو شوہر کھلاتے ہیں، تمہاری اولاد کو ماں باپ کھلاتے ہیں، تمہارے پڑوسیوں کو پڑوسی کھلاتے ہیں، تمہارے غلاموں کو مالک کھلاتے ہیں، یہ میرے اتنے محبوب ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر کھلاتا ہوں، بلا کلا تشعرون، لیکن تم احساس نہیں کر سکتے، تم شعور نہیں کر سکتے۔ یہ وہ میدان ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اس راہ کی خاک بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس راہ میں جو جانور جاتے ہیں وہ لیپ کرتے ہیں، وہ پیشاب کرتے ہیں، اس لیپ پر اجر، اس پیشاب پر اجر، اس گھوڑوں کی نال کی اور اس کی ٹاپ پر جو ہے اجر۔ پڑھو قرآن پڑھو، والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ نے کسی بادشاہ کے گھوڑوں کا تذکرہ کیا، مجاہد مجاہد، غازی غازی، جامع شہادت کے طلبگار طلبگار، تیری ماں کا مقام، تیرے باپ کا مقام، تجھے تیار کرنے والے کا مقام، تجھے ساز و سامان دینے والے کا مقام، وہ تو دور کی بات، جس جانور کی پشت پر تو بیٹھتا ہے میں اس کے ٹاپ اور نالوں کی قسم میں کھاتا ہوں۔ والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ کیوں ہے یہ قرآن؟ اس لیے کہ تعریف منایا جائے میرے رب نے کس مجاہد کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم کھائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس سرزمین کی خاک جو جسم پر لگے گی، اب تم تبلیغ کو جہاد کہہ دو، تم اپنے جلسے کو، اپنے جو ہے کانفرنس کو جہاد کہہ دو، تم ملا کی تقریر کو جہاد کہہ دو، اب تم مدرسہ دیوبند کو جہاد کہہ دو، اب تم جمعیت العلماء کی تحریک کو جہاد کہہ دو، آگے بڑھ کر انا ہزارے کی تحریک کو بھی تم جو ہے یہ کہہ دو کہ رشوت کے خلاف ایک جہاد ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ قیامت کے دن اس زبان کے اندر آپ کو لگا دیا جائے گا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ اسی زمانے میں حضرت سمیہ سے پہلے حضرت یاسر اللہ کو پیارے ہو کر جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر اور امی جان حضرت اپنی بیوی اپنی زوجہ حضرت سمیہ کا استقبال کرنے کھڑے ہوئے، پہلے پہنچ چکے۔ لیکن اسلام کے پہلے شہید حضرت سمیہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا حضرت یاسر نے اسلام کے راستے میں تکلیفیں نہیں اپنائی؟ کیا ان کی تکلیف آج کی تبلیغی جماعت سے، آج کی دیوبندی جماعت سے، آج کی بریلوی جماعت سے، آج کے کانفرنسوں سے، آج کی تحریکوں سے، کیا ان کی تحریک کم تھی؟ ان کو جو ستایا گیا تھا، قیامت تک جب دیوبندی جلسے کریں گے، مدرسے قائم کریں گے، تبلیغ والے جو جماعت کے اندر نکلیں گے، سلوں میں نکلیں گے، سالوں میں نکلیں گے، حضرت یاسر کی امتحان، حضرت یاسر کے آزمائشوں کی ایک پل کا مقابلہ یہ ساری دنیا کی تحریکیں اور جماعتیں نہیں کر سکتی، لیکن ان کو اسلام کا پہلا شہید نہیں کہا گیا، حضرت سمیہ کو کہا گیا، جبکہ
پہلے حضرت یاسر شہید ہو چکے تھے، حضرت یاسر جنت میں جا چکے تھے، حضرت یاسر جنت کے دروازے پر حوض کوثر پر اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سمیہ کے انتظار کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ تاریخ کے اندر، بخاری شریف کے اندر اسلامی جو حضرت صحابہ کی سوانح اور سیرت کی کتابیں، کیوں حضرت سمیہ کو کہا گیا جماعت میں مرے آن لائن مر گئے، دیوبند میں مرے شہید ہو گئے؟ ارے حکمی شہید اور ہوتا ہے، حقیقی شہید اور ہوتا ہے۔ پیٹ کے درد سے مرنے والا بھی شہید ہے، زچکی میں مرنے والی عورت بھی شہید ہے، دیوار گر کر مرنے والا بھی شہید ہے، آگ میں جل کر مرنے والا بھی شہید ہے، بیوی کی ناموز بچانے کے لیے جو مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، رشتے حلال کی طلب اور جستجو میں جو مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ تمہارا کیا کمال ہوا؟ چلے میں جا کر شہید ہو گیا، سال میں جا کر شہید ہو گیا، دیوبند میں جا کر شہید ہو گیا، جمعیت کی کانفرنس میں جا کر شہید ہو گیا، ارے گھر بیٹھے پیٹ کے درد سے مرا وہ بھی شہید ہے۔ حدیث کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حکمی شہید اور ہے، حقیقی شہید اور ہے۔ حقیقی شہید وہ ہے حقیقی جہاد کر کر جو مرتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں۔ حضرت یاسر امتحان کے مرحلے سے گزر رہے تھے، انتقال ہو گیا، ان کو جامع شہادت کا پہلا تاج ان کے سر پر رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن کسی کافر کی مٹ گھیر کے اندر مقابلے میں جو پہلا مقابلہ ہوا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ قتال کا نام جہاد ہے، معرکے کا نام جہاد ہے، فیس ٹو فیس لڑ کر اسلام کے لیے جنگ کرنے کا نام جہاد ہے۔ اگر جہاد نماز کا نام ہوتا، اگر جہاد اذان کا نام ہوتا، اگر جہاد جو ہے دعوت و تبلیغ کا نام ہوتا تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا شہید کہا جاتا۔ لیکن اسد الغابہ کے اندر اور فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر ہمارے اکابرین نے جو لکھا یہی تو آپ نے سنا ہوگا اب تک۔ اور فضائل اعمال کے اندر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو پہلی جلد ہے فضائل صحابہ کی، اس میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کہا جبکہ حضرت یاسر انتقال فرما چکے تھے اور ظاہری اعتبار سے شہید ہو چکے تھے، ظاہری اعتبار سے پیٹ کے درد والا بھی، بیوی کی عزت بچانے والا بھی اور کاروبار کرنے والا بھی ظاہری اعتبار سے حکمن شہید ہے۔ حقیقی شہید وہ ہے جو الہ کلمت اللہ کے لیے کافروں سے مقابلہ کرے، وقت کے فرعون کا مقابلہ کرے، وقت کے دجال کا مقابلہ کرے، حالات کا مقابلہ کر کر اپنے جان کو جان آفرین کے حوالہ کرے۔ قتال کا جو ہے جہاد قتال کو کہتے ہیں اور جہد اور مشقت کرنا یہ ذیلی ترجمہ ہے۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں صرف مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ اور دو ایک علماء نے جہاد سے تعبیر کیا ہے، اور وہ بھی جہاد مانوی جو اور مشقت۔ ہمارے اکابرین کا مسلک ہے کہ جمہور علماء کے طور طریقے کو چھوڑ کر اگر ایک عالم الگ اپنی بات بیان کرتا ہے، سبوں نے کہا میدان میں جا کر جہاد کرنا جہاد ہے، قتال کرنا قتال جو ہے جہاد ہے، اور کافر کے ہاتھوں مارا جانا شہادت ہے، لیکن اگر دو ایک عالموں نے کہا ہم یہ کہیں گے کہ ان کی اجتہادی خطا ہے، ہم یہ کہیں گے ان کا تفرد ہے۔ علماء دیوبند کا مسلک ہے کہ نوافل کی جماعت نہیں کی جا سکتی، اشراق کی جماعت نہیں، اوابین کی جماعت نہیں، تہجد کی جماعت نہیں، چاش کی جماعت نہیں، جماعت صرف فرض کفایہ نماز جنازہ اور پھر جو ہے تراویح اور پھر جو ہے یہ فرائض کی نماز عیدین کی نماز ہے جو مسنون ہے، ثابت بھی سننا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ لیکن شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ایک چھوٹے موٹے عالم نہیں، شیخ الحدیث سے دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ بھائی جو ہے ہم جو ہے تہجد کی جماعت کریں گے، تا حیات کرتے رہے، اور آج جو ہے مولانا محمود مدنی بھی جماعت کرتے ہیں، اور آج جو ہے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم بھی جماعت کرتے ہیں۔ یہ ان کا تفرد تھا، یہ دارالعلوم دیوبند کا مسلک نہیں تھا۔ حضرت کہا جائے گا یہ آپ کا تفرد ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ تو ہمارے اکابرین میں سے جن اکابرین نے جہاد سے تعبیر کیا ہے وہ مانوی اعتبار سے تھا، وہ لغوی اعتبار سے تھا، حقیقی اعتبار سے جہاد یہی ہے۔ ویسے تو یہ بھی کہا گیا وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، بہترین جہاد وہ ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے۔ یہ نہیں اس میں اگر وہ مر جاتا ہے اسے شہید نہیں کہتے، شہید